فضا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کہانی آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ پٹھان فیملی میں ہوئی تھی. کہاں کے تھے وہ؟ پشاور کے تھے. اور رکھا آپ کو لاہور تھا انہوں نے؟ جی یہاں پہ کپڑے کا کام. تو اور کوئی ڈیمانڈ آپ کی کچھ رشتے کے والے؟ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں, کوئی بھی السلام نہیں. علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی. آج ایک لڑکی موجود ہے جسے ایک پٹھان فیملی میں اس کی شادی ہوئی. پٹھان عموماً باہر شادی نہیں کرتے، تو جب اس نے کر لی پنجاب کی اس لڑکی سے شادی، تو مبینہ طور پہ ان کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے بھی شادی کی ہوئی تھی. اس کی بیوی کو جب پتہ چلا اس نے کہا یا تو اسے چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو، اور اس کے گھر والوں نے بھی کہا باہر کیوں شادی کی، چھوڑ دو. اس چکر میں اس کو وہ ایک بیٹی کے ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. کیا ساری کہانی ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک. نام کیا آپ کا؟ فضا. فضا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کہانی آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ پٹھان فیملی میں ہوئی تھی. کہاں کے تھے وہ؟ پشاور کے تھے. اور رکھا آپ کو لاہور تھا انہوں نے؟ جی یہاں پہ کپڑے کا کام کرتے تھے. کپڑے کا کام کرتے تھے. شادی کیسے ہوئی آپ کی؟ محبت کی شادی تھی؟ نہیں ہاں. گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی. کیسے ہوئی؟ کزن نے رشتہ دکھایا تھا، میری نے کزن نے کروایا تھا. آپ کی کزن نے کروایا؟ جی. تو پھر کیسے یہ رشتہ اس نے کر لیا؟ آپ کو پتا تھا اس کی پہلے شادی ہوئی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. کیسے پتا چلا؟ یہ ایسا جب بیچ میں چلے گئے ہیں پتہ چلا، پھر چلا کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس میں سے اس کے 2 بچے بھی ہیں. خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی. آج تک کیسے پتا چلا؟ کوئی تو سراغ ملا ہوگا نا آپ کو؟ ہاں جی، بس اسی طرح مل گیا. آتے جاتے تھے، فون آتا تھا، پتہ چلتا تھا. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے میرے بہن کے بچے کہتے ہیں پاپا وغیرہ نا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو اسی لیے. اچھا، تو انہوں نے کہا آپ میرے بہن کے بچے پاپا کہتے ہیں؟ ہاں جی. تو وہ پٹھان فیملی تھی؟ جی. ماشاء اللہ. دیکھیں ویسے تو پٹھان فیملی کوئی کسی کی کاسٹ پہ بات نہیں ہے یہ، لیکن ان کی ظاہر ہے ایک صوبے کا تو ڈفرینس ہے نا. تو انہوں نے شادی کی تھی. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے چھوڑا تو کیسے چھوڑا آپ؟ ایسے چھوڑا کہ وہ بیٹی میری ہونے والی تھی، چھوڑ کے چلے گئے تھے، آئے نہیں تھے. جب بیٹی ہو بھی گئی، وہ بیمار بھی تھی، ان کو بتایا بھی تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے. انہوں نے کچھ عرصہ کچھ سال ادھر منہ ہی نہیں کیا لاہور کی طرف، وہ آئے ہی نہیں. اور ہمیں ان کا پیچھے کا اتنا نہیں پتا تھا وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے اتنا، کیونکہ ہم نے شادی کر لی اور آپ کو پیچھے کا نہیں پتا؟ ہم نے اتنا کیا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کی خالہ بھی اس کے ساتھ ادھر ہی رہتی تھی لاہور میں، ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں گیا، پیچھے کیا، یہ وہ ایسے. ان کی پوری فیملی کو ہم تو نہیں نہ جانتے تھے. اچھا، تو اتنا سب کچھ ہو گیا، بیٹی نہیں پوچھتی ہے پاپا کہاں ہیں؟ پوچھتی ہے، نہیں بھی پوچھتی، بس اس کو پتہ ہے وہ میرے پاپا کو یہ پاپا کہتی ہے. آپ کے ابو کو پاپا کہتے ہیں؟ کتنا دکھ ہے اس چیز کا کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ بہت زیادہ دکھ ہے. ایج کیا ہے آپ کی؟ 22 سال. 22 سال کی عمر میں آپ کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے. یہ کتنا دکھ ہوتا ہے؟ ایک ابھی تو آپ بڑی ہوئی ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ زندگی کی سٹارٹ میں ہی ایسا ہو جائے؟ بہت دکھ ہوتا ہے. بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک لڑکی پہ کیا گراں گزرتا ہے، ذرا لوگوں کو بتائیں نا، تاکہ سارے اپنے جذبات بتائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے اس سے موٹیویشن بھی لیں گے. یہی ہے کہ مطلب ایک میاں کا ساتھ ہونا آج کل کے دور میں نا، مرد کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. بچی ہے، اس کا سارا معاملات دیکھنا، اسکول چھوڑنا، لے کے آنا، سو معاملات ہوتے ہیں جس میں باپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے پہلے ID کارڈ، پرچی وغیرہ میں اس کے نام ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. کہ جو وہی نہیں ہے اس کے لیے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے. مرد کے بنا بہت زندگی مشکل ہے. تو آپ کو اپنی بیٹی کے لیے دکھ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. جس کے سر پہ باپ ہی نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، تو بہت ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایموشنل ہوئی ہیں. اس ایموشنل دیکھیں ایسے نہیں ہو جاتے. اس ایج میں اتنا بڑا حادثہ ہونا کسی کے ساتھ کہ، اور سوچیں اس کی بچی ابھی پیدا ہوئی ہے، 3 سال کی ابھی اگر ہوئی ہے، تو وہ ابھی سے اس ظلم کا شکار ہے کہ باپ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، پوچھ بھی نہیں رہا کون ہے کہاں ہے، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے. تو اب آپ نے اپنی زندگی کا آگے کیا سوچا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں مجھے آنسو کیوں لگ رہے ہیں؟ یہی سوچا کہ کوئی اچھا ہو رشتہ، جس کا گھر اپنا ہو، ہمیں سنبھالے، بس اچھا ہو. جو پہلی بات ہے میری بیٹی رکھے. بیٹی ساتھ رکھیں؟ ہاں جی بالکل. اس سے کر لیں گی شاید؟ ہاں جی بالکل. تو اور کوئی ڈیمانڈ آپ کی کچھ رشتے کے والے؟ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ان کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جی. یہ چاہتی ہیں کہ ان کا رشتہ ایک ایسی جگہ ہو جو ان کی بیٹی کو باپ کا درجہ دے سکے. نکاح ایپ پہ ID بنائی ہے، یہ سرچ کریں گی خود نوٹیفیکیشن میں کہ ان کے لیے وہی لوگ ان کو ریکویسٹ بھیجیں جو اس ویڈیو کے تھرو جوائن کریں، وہی لوگ ان کو ریکویسٹ بھیجیں جو ان کی بات سن چکے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہے. ورنہ ہر کوئی ان کو ریکویسٹ نہ بھیجے نکاح ایپ پر اور جو ان سے رشتہ کرنا چاہتے. نکاح ایپ پہ منتھلی پیکج جو مردوں کے لیے 2200 ہے، فیمیلز کے لیے بالکل فری ہے. اور 2200 بھی اس لیے رکھا ہے، جو میں بار بار بتاتا ہوں
کہ وہ امیج کٹ اور پلے اسٹور کے جو سرور ہے اس کو پے کرنے پڑتے ہیں. اور ہمارا صرف نکاح ایپ پر کام ہے, اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے. جو لوگ آپ سے ٹک ٹاک جیسے یہ ایک آئی ڈی ہے, یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, ہمارا نام بنا کے اس نے آئی ڈی بنائی ہے, ان لوگوں سے بچیں. یہ فراڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے. آپ جب بھی اگر میرے سے جب تک ویڈیو کال پہ بات نہ ہوئی کسی پہ کبھی یقین نہ کریں. خیر, ان کا رشتہ نکاح ایپ پر یہ آئی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بن چکی ہے, اور ان کو آپ وہاں پر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. مجھے اور ان کو اجازت دیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.